السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مانیٹورنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ ہماری آیت کا جو ہے وہ حصہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم حصہ دوم احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس میں پہلی حدیث یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ پہلی حدیث۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے استغفار۔ تو پہلے حصے کو توحید کا کہا گیا، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والا عمل قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی آپ معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے اور وہ معاف کرنے والا پروردگار۔ تو اس لیے کہ حدیث کے جو پہلے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں، وہ اکیلا ہے اور اسی کی ذات ہے۔ تمام نعمتیں جو ہیں وہ اس کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ توحید پر قائم رہیں اور ہمیشہ یہی کہتے رہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں موت دے گا اور وہی آخرت میں ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ ہمارا ایمان کا جزو ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں استغفار کہا گیا۔ اس استغفار بعض اوقات انسان اپنی بے دھیانی میں بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے یا جان بوجھ کر بھی گناہ کرتا ہے، تو جب وہ سیدھے اور صراط مستقیم پر آتا ہے تو پھر وہ اپنے مالک سے عاجزی سے گڑگڑا کے استغفار کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، جو کچھ مجھ سے گناہ ہوا، جو مجھے غلطی ہوئی ہے، جب میں کچھ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں، تو معاف کرنے والا میرا پروردگار ہے، میرا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ویسے بھی، اور اس کی صفت ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم استغفار کرتے رہیں کہ یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، یعنی توحید کے بعد میں اس کو دیا گیا ہے درجہ کہ یہ استغفار بہت فضیلت والا عمل ہے۔ دوسرے نمبر کی حدیث یہ ہے ہماری، اس کا ترجمہ ہے علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ انسانی فطرت کا یہ بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی یا بات کا علم اس کو ہونا چاہیے، کہ وہ کھنگالتا رہتا ہے، پوری کائنات کو کھنگالتا ہے، اور انسان وہی ترقی کر سکتا ہے جو کہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے، ہر بات کو جاننے کی کوشش کرتا رہے، نئے سے نئے بات جاننے کی جستجو میں لگا رہے اور اس کو وہ لگن رہے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اسی لیے، اور اگر ہم طلب میں رہیں گے، علم کے طلب میں رہیں گے، تو ہم اپنے خالق حقیقی کو بھی پہچان پائیں گے۔ قرآن کا علم حاصل کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ خالق حقیقی کی صفات کیا ہیں اور وہ کس قدر مالک ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا مطلب جو ہے وہ سزا بھی دینے والا ہے اور جزا بھی دینے والا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، کہ جب تک کہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتا تو وہ اپنا مرتبہ مقام بھی نہیں پہچان سکتا، چاہے جائے گا کہ وہ دوسروں کا مقام و مرتبہ پہچانے۔ تو یہ ذمہ داریوں کے متعلق بھی ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ ہماری کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد کے ساتھ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر ہم اولاد ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں علم حاصل کرنے سے ہی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا وہ دینی علم ہو۔ جب تک کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یا آپ عام طور پہ مشاہدہ کریں گے کہ جو علم والا ہے وہ ہی فضیلت والا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علم کی طلب ہر مسلمان عورت پر
فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، اسی لیے کہا گیا کہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو علم کے متعلق ہیں، تو اور سب سے علم کے متعلق تو یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر فرض کیا گیا ہے تو پھر تو ہمیں چاہیے کہ علم ہر صورت میں حاصل کریں۔ امید ہے آپ کو یہ 2 حدیثوں کا سمجھ آئی ہوگی۔ تو آپ برائے کرام اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔